وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک کے اندر جو بخاری سب سے اہم ترین کتاب ہے اور جس کتاب کے بارے میں علماء اعظام کا فیصلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے، اس کتاب کے اندر سب سے پہلی حدیث امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو پیش کی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کی بنیاد اور اس کا مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر رکھا گیا ہے، نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. انسان کی نیت جیسی ہوگی اسی اعتبار سے اس عمل کے اندر پختگی آئے گی. نیت کے اندر عزم اور استقلال ہوگا تو پھر کام کے اندر بھی حوصلہ مندگی اور عزم اور پختگی ہوگی. اس حدیث سے فقہائے کرام نے بہت سارے مسئلے اخذ کیے ہیں، نکالے ہیں. ان میں سے پہلی بات نیت کے سلسلے میں کہ عبادات جو بھی ہیں، چاہے وہ عبادات مالی ہوں یا وہ عبادات بدنی ہوں یا وہ عبادات قولی اور فعلی ہوں، ان تمام عبادتوں کے اندر نیت کے سلسلے میں فقہائے کرام نے مسئلے کو اخذ کیا ہے. اس سلسلے میں علامہ ابن نجیم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الاشباح والنظائر کے اندر ایک تفصیل بیان کی ہے، جو تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر اس تفصیل کو غور اور توجہ کے ساتھ سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ باتیں ہمارے ذہن کے اندر فٹ ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر عبادتوں کو انجام دینے کے سلسلے میں نیتیں کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں جو شریعت کا حکم ہے اس بارے میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو علامہ ابن نجیم علیہ الرحمہ نے الاشباح والنظائر کے اندر عبادتوں کی دو قسمیں کر دی. ایک عبادتیں وہ ہیں جو فرض یا واجب کی قبیل سے ہیں، اور ایک عبادت وہ ہیں جو سنن یا نوافل کی قبیل سے ہیں. تو یہ دو قسمیں کر دی علامہ ابن نجیم علیہ الرحمہ نے. پھر ان دونوں کے لیے نیتوں کے اندر ڈفرینس کر دیا اور فرق بیان کر دیا، اور یوں کہا کہ جو عبادات فرض یا واجب کی قبیل سے ہیں ان عبادات کے لیے نیت کرنا فرض ہے، نیت کرنا شرط ہے. بلا نیت کیا نام ان عبادتوں کا وجود ہی نہیں ہوگا. اور سنت اور نوافل کے سلسلے میں علامہ ابن نجیم علیہ الرحمہ نے اپنی تحقیق یہ بیان فرمائی کہ ان عبادتوں میں نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلق کوئی نیت کر لے. مطلق نیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نفل نماز یا سنن نماز ادا کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نیت باندھ لے، تو یہ نیت اس کے لیے کافی ہے. اسی لیے کوئی کیا نام ہے نفلی صدقہ کر رہا ہے تو وہ صرف یہ نیت کر لے میں صدقہ کر رہا ہوں، تو بس یہی نیت اس کے لیے کافی ہے. اسی طرح سے جو بھی نفلی عبادتیں ہیں، جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں اور سنن کی قبیل سے عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کے اندر صرف مطلق اس چیز کا نام لینا ہی کافی ہے، دل کے اندر اس کا ارادہ ہونا ہی کافی ہے.
لیکن فرض اور واجب کے سلسلے میں صرف اس چیز کا نام لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس چیز کے نام کے ساتھ ساتھ میں اس کو متعین کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص ظہر کی فرض نماز ادا کر رہا ہے، لیکن اب وہ نیت صرف یہ کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب اس کے اندر دو باتیں ہیں، نماز پڑھ رہا ہوں تو کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو بلا نیت صرف اس نے نماز کی نیت کی ہے تو اس صورت میں یہ نماز نفل بن جائے گی۔ اور اسی طرح سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، فرض نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہے، دل سے ارادہ کرتا ہے، تو بات یہ ہے کہ اب وہ کون سا فرض ادا کرنا چاہتا ہے؟ آیا ظہر کا فرض، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، یا وقتیہ یا چھوٹا ہوا فرض جو پہلے اس میں کبھی قضا رہ گیا ہو اس کو وہ ادا کر رہا ہے؟ کون سا فرض ادا کر رہا ہے؟ تو اس میں شبہات بہت سارے آ گئے، کون سا ادا کر رہا ہے اس کو متعین کرنا ضروری ہوگا۔ اب اس کو یہ کہنا چاہیے، اگر ظہر کا فرض ادا کر رہا ہے تو اسے یہ کہنا چاہیے میں ظہر کا فرض ادا کر رہا ہوں، دل کے اندر نیت یہ ہونی ضروری ہے، دل کے اندر اس کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر یہ ارادہ نہیں کرتا ہے بلکہ بلا ارادہ وہ نماز ادا کرتا ہے تو فرض ادا نہیں ہوگا، وہ فرض ادا نہیں ہوگا جسے وہ ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے سلسلے میں بھی یہ مسئلہ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اس سلسلے میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ادا کرتے وقت کیا نام ہے صدقہ فطر کی نیت ضروری اور لازم ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کو جب بندہ ادا کر رہا ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے، اگر نیت نہیں پائی جائے گی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور وہ مال جو آپ نے غریب اور غربا میں تقسیم کیا ہے وہ نفلی صدقہ بن جائے گا، لیکن زکوٰۃ جو آپ کے اوپر ذمہ واجب ہے، فرض ہے، وہ ادا نہیں ہوگی۔ ایک بات اور کہ نیت کہتے کس کو ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ النیت عبارت عن کیفیت القلبی، دلی کیفیت کا نام جو ہے وہ نیت ہے۔ دلی کیفیت یعنی دل سے کسی چیز کا ارادہ کر لینا، اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ اب اس پر ایک بات متفرع یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہاں تک نیت کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں، بلکہ ٹائم کو بھی اس کے ساتھ ملانا پڑے گا کہ کون سے وقت کا فرض ادا کرنا چاہ رہا ہے، یہ بھی ضروری ہوگا۔ اور اگر اس کے ساتھ میں رکعتوں کی تعداد کو اس کے اندر متعین کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں کرتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے فرض پر۔ یعنی مثلا ظہر کی نماز جو ہے وہ فرض نماز 4 رکعت ہے، ایک شخص نے نیت یہ کر لی کہ میں ظہر کے فرض نماز کی نیت کرتا ہوں، بس یہ ارادہ کر لیا، لیکن ظہر کے اندر جو 4 رکعت ہے ان 4 رکعتوں کی نیت اس نے نہیں کی تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اس کے فرض کے ادائیگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ افضل بات یہ ہے کہ وہ رکعتوں کی تعداد بھی متعین کر دے، لیکن اگر وہ متعین نہیں کرتا، اس کے باوجود شریعت کی طرف سے رکعتوں کی تعداد اور رکعتوں کی عدد متعین ہے، وہی عدد اور وہی تعداد کے مطابق اسے نماز ظہر ادا کرنی ہوگی۔
جبکہ سنن اور نوافل کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص صرف اتنی بات کہتا ہے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، نہ وہ وقت کی تعین کر رہا ہے اور نہ ہی وہ نماز کی تعین کر رہا ہے اور نہ ہی وہ رکعتوں کی تعداد کی تعین کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کی نفل نماز یا سنت نماز ادا ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرض نمازوں کے اندر تعداد رکعات کو بتانا ضروری نہیں ہے، اس کی وجہ یہ تو عام ہے کہ ایک آدمی گھر سے کسی کام کے لیے چلتا ہے اور روزانہ وہ اس کام کو کرتا ہے، اس کام کو وہ روزانہ کرتا ہے۔ مثلا ایک معمار ہے اور معمار جو ہے وہ روزانہ جو کام کرتا ہے، اس کا گھر سے نکلا اور گھر سے جب نکلا ہے تو ارادہ یہ ہے کہ میں معماری کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو مطلق اس نے معماری کے کام کی نیت کی سے گھر سے چلا ہے اور ارادہ اس کا صرف معماری کے کام کا ہے اور کوئی اور ارادہ نہیں ہے، تو اس کے اندر اس کو کرنی کا، وصولے کا، گارے کا، اینٹ کا، یا اسی طرح سے چند اتنی دیواریں آج بناؤں گا، کل کو اتنی بناؤں گا، یہ نیت کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، یہی نیت اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے نماز فرض اور واجب کے سلسلے میں رکعتوں کی تعداد متعین کرنا ضروری نہیں ہے، فقط یہ بتا دینا ضروری ہے کہ نماز میں واجب پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں اور کون سے وقت کی پڑھ رہا ہوں، بس اس کے علاوہ اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔